اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی تو آپ کا بچہ آگے چل کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یوں فرمائے کہ مومن کے اندر اگر ایمان ہے، عن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو ایمان کی گواہی دے، جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، اس شخص کے اوپر کبھی بھی جہنم کی آگ، اس شخص کے اوپر جہنم کی آگ حرام، یعنی جو مومن ہے جس کے اندر ایمان ہے اس پہ کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں، وہ ضرور جنت جائے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مسلم کی دوسری روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان دل سے کہہ لے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں وہ جنت ضرور جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت جائے گا۔ اور جس کا ایمان مضبوط ہو پھر وہ کبھی بھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرتا۔ تاریخ گواہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے ہماری ماں اور بہنوں، آپ بھی یہیں بیٹھے ہیں، ایک عورت کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس دھرتی کے اوپر ایک بہت بڑا ظالم گزرا ہے، بہت بڑا، خدا کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام فرعون تھا۔ اتنی بڑی طاقت کا مالک کہ شیطان اس کے دربار میں غلامی کرتے تھے، شیطان اس کا ایڈوائزر تھا، شیطان اس کا مشیر خاص تھا، ہر معاملے میں شیطان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی کا نام آسیہ، حضرت آسیہ۔ آسیہ بڑی مومنہ اور نیک عورت تھی اور بہت ہی دیندار عورت تھی۔ وہ کب؟ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو جانا، جب سمجھا۔ ایک خادمہ تھی، وہ بتایا کرتی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لائی، یہ کہہ کر پہلے کہ میں موسیٰ کے اللہ پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کے دین پر ایمان لاتی ہوں، میں موسیٰ کی شریعت کو مانتی ہوں۔ بہت خوبصورت، حسین و جمیل، اور ایک فرعون کا، ایک ظالم بادشاہ کا، وہ ظالم بادشاہ وہ فرعون جو بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، صرف اس لیے کہ اس کو کسی مجوسی نے یوں کہا تھا، کسی جادوگر نے یوں کہا تھا کہ تمہارے سامراج میں ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے سامراج کے کا خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو تب سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھروں سے بچوں کو پکڑتا، مرد کو پکڑتا، اس کو ذبح کر دیتا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں، ہمیں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں، البتہ مردوں کو قتل کرتا، بچوں کو قتل کرتا۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر دو ٹوک لفظوں میں اس سے بات کر سکے، لیکن اگر کسی نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے تو وہ ایک مومنہ عورت، وہ اس کی بیوی تھی، آسیہ تھی۔ آسیہ نے کہا کہ فرعون، جب پتا چلا آسیہ کے بارے میں فرعون کو کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی خود مومنہ ہے اور وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی، تو ایک روز بلا کر کے کہتا ہے کہ اے آسیہ، تو مجھے خدا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ میں ہوں اس دھرتی کا سب سے بڑا رب، مجھے خدا مانو۔ تو آسیہ نے کہا کہ میں تجھے خدا نہیں مان سکتی، میں خدا اس کو مانتی ہوں جس خدا نے تجھے یہ پوری کی پوری سامراج اور یہ پوری سلطنت دی۔ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا تم اسی ایک خدا کو مانو اور اس خدا کا فرستادہ پیغمبر اور رسول موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے میتھڈ کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو اس دھرتی پر بھی تم کامیاب ہوگے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ تو کسی حد تک ان کی تبلیغ کی وجہ سے، آسیہ کے کہنے کی وجہ سے فرعون کے دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ نہیں، مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی مہلت چاہیے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی مہلت دو، میں پھر ایمان قبول کرتا ہوں۔ فرعون ظالم، وہ مشورہ کس سے کرتا ہے؟ رات کو بلایا ابلیس کو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ آدمی کو مشورہ اچھے انسان سے کرنا چاہیے،
غلط انسان سے نہیں. جب غلط انسان سے مشورہ کریں گے تو وہ غلط مشورہ آپ کو دے گا. کوئی بھی میٹر ہو مشورہ کیجیے. ٹو میٹ وتھ ایچ ادر, گیٹ ٹوگیدر, آپ ایک دوسرے سے بیٹھ کر ڈسکس کریں. اٹس اے گڈ تھنگ, اٹ از اے کمانڈ آف اللہ. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. جب مشورہ ہو جائے یقین کے ساتھ کرو, مستعدی کے ساتھ کرو, استقامت کے ساتھ جم کر, اللہ ضرور اس کو کامیاب کرے گا. تو شیطان کو بلا کر کہتا ہے کہ I want to convert my religion into the Islam and what's your thought? کیا سوچتے ہو تم, تمہاری کیا رائے ہے, please tell me. I want to convert my religion into the Islam. میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں, مسلمان بننا چاہتا ہوں. میری بیوی نے مجھ سے کہا, my wife told me موسیٰ علیہ السلام's God, we will believe in there is nothing, there is no Lord but one Lord. I will believe. تو انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ ارے آپ سے بڑا خدا کون, آپ سے بڑا اللہ کون ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, آپ جدھر ہاتھ اٹھا دیں ادھر موت آ جاتی, آپ جس کو چاہیں اس کو زندہ رکھ دیں, آپ جو چاہیں. یوں کہا گیا کہ وہ کئی سو سال تک تو اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا, اتنا ہٹا کٹا. یہی وہ فرعون کی باڈی ہے, لاش ہے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت سمیت, بال بھی ہے اس کے باڈی میں آج بھی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا. اسی فرعون کی باڈی سے امریکن سائنٹسٹ نے ایک چیز حاصل کی کہ باڈی کو کیمیکل کے ذریعے سے سالوں سال رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بنا کیمیکل کے جب وہ اس دریا میں اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا تو وہاں پر اس سمندر میں, ہر دریا میں جائیں گے آپ, ہر سمندر میں جہاں پر بھی جائیں گے تو کھارا پانی ہوتا ہے, نمکین. تو جب وہ ڈوبا تھا وہاں مرا تھا تو اس کی باڈی کے اندر نمکین پانی آ گئے تھے. تو اسی نمک والی پانی کا اثر ہے کہ آج تک فرعون کی باڈی اور اس کی کھال سوکھ کر, گوشت سوکھ کر اس کی ہڈی سے اسے چپکی ہوئی ہے, یہاں تک کہ بال جو کا تو ہے, سفید نہیں ہوا ہے. تو اسی لیے امریکن سائنٹسٹ نے کہا کہ جب 3200 سال پہلے ایک باڈی سمندر سے ملتی ہے اور اس میں آج تک بدبو نہیں ہے, 3200 سال پہلے پرانی لاش آج تک موجود ہے, تو ہم کیمیکل کے ذریعے سے سالوں کیوں نہیں باڈی کو رکھ سکتے ہیں. یہ انہی سے عبرت حاصل کی. تو فرعون نے کہا, تو شیطان نے کہا کہ آپ تو خدا ہیں, آپ خود ہی خدا, آپ کس خدا کو مانیے گا. کسان کے مرضی کے مطابق ان کے کھیت میں آپ بارش کروا دیتے. وہ ایک مرتبہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسان لوگ آئے اور یوں کہنے لگے کہ ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں ہے, اے بادشاہ, اے خدا, اے ہمارے آقا, ہمارے دھان کے کھیتوں میں پانی دے دیجئے. تو فرعون نے کہا کہ جاؤ, شیطان کو رات میں بلایا اور یوں کہا کہ شیطان, اے وزیر, پانی کی ضرورت ہے, میں تو پتا کیسا خدا ہوں, ڈپلیکیٹ خدا ہوں میں. دنیا کے کاموں کو تو ڈنڈے کے زور پر کرا سکتا ہوں میں, کورٹ کا ہو, کچہری کا ہو, بلاک کا ہو, ڈسٹرکٹ کا ہو, پنچایت کا ہو, نگر پنچایت کا ہو, نگر نگم کا ہو, میں ڈنڈے کے زور پر کرا دوں گا. لیکن آسمان پر تو میری حکومت نہیں چلتی, بادلوں پر میری حکومت نہیں چلتی, تو کیسے ہوگا, بارش کیسے ہو. انہوں نے کہا کہ آپ چنتا مت کیجیے, ہمارے آقا میں ہوں نا. شیطان کیوں ہوں میں یہ سب کام کرنے کے لیے, آپ فکر مت کیجیے. راتوں کو ٹوٹل شیطان ابلیس اپنے ٹوٹل چیلوں کو پوری دنیا سے جمع کر لی. سارے چیلے آ گئے اس کے, کہا کہ اے لوگوں, اے ہمارے چیلوں سنو, فلاں کے کھیت میں پانی نہیں ہے, جاؤ پانی لا کر پانی دو, ہمارے آقا کا آرڈر ہے.
تو شیطان کے چیلوں نے ابلیس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لا کر دیں؟ کہا پانی کہاں، پیٹ سے نکالو۔ کہا جاؤ پیشاب کرو، سب کے سب گئے، راتوں کو پیشاب کر دیا، سب کے کھیت میں پانی ہو گیا خوب۔ اب صبح نکلتے ہیں نا اپنے کھیت کی طرف، مارکیٹ کے صبح سویرے ہم لوگ اٹھتے ہیں تو یہ ماحول ہے کہ کھیت کھلیان کی طرف جاتے ہیں، کسان لوگ کھیتی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ استنجا وغیرہ کرنے جاتے ہیں۔ تو جب گئے کسان دیکھ کر بڑے خوش ہوئے سب کے سب کہ ارے واہ، ہمارے آقا فرعون نے، ہمارے خدا مولا سچ بولتے ہیں، وہ انا ربکم الاعلی اگر بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، دیکھو ہم کو بارش کی ضرورت تھی، بارش کروا دی۔ لیکن جب سورج نکلنا شروع ہوا، جب اس کا عکس اس کی دھوپ تیز پڑنے لگی، تو پیشاب میں جب دھوپ کی تپش پڑتی ہے تو اس کے بعد اس سے بدبو آنا شروع ہوتا، اسمیل آنے لگا۔ کاشتکار لوگ سب کے سارے کسان بولنے لگے کہ یہ کیسا پانی ہے، یہ کیسی بارش ہے کہ بدبو آ رہی ہے اس میں سے، چلو دوبارہ اپنے خدا کے پاس گیا۔ فرعون کے پاس، فرعون سے کہتا ہے کہ ہمارے آقا بارش تو ہوئی لیکن یہ پانی بڑی بدبو اسمیل ہے، اس میں بہت بدبو یہ پانی دے رہا ہے، کہاں کا پانی؟ کہا کہ جاؤ 1 گھنٹے میں بتاتا ہوں۔ اس بیچ میں شیطان کو بلا کر کے کہا کہ اے شیطان ابلیس، ارے بدبو آ رہی ہے، ابھی سارا پول کھل جائے گا، بتاؤ تم نے کیسے بارش کرایا؟ کہا کہ بارش پانی کہاں سے منگوایا، کون سے بادل سے بارش کروائی؟ تو شیطان کیا کہتا ہے کہ بادل تو دور کی بات ہے، ہم نے پیشاب کروایا ہے شیطانوں سے، اسی کا پانی ہے۔ کہا کیوں، تم اوریجنل پانی نہیں لا سکتے تھے، کیسے تم طاقتور ہو؟ تو شیطان کیا کہتا ہے، ابلیس کہتا ہے کہ جہاں آپ جیسے ڈپلیکیٹ خدا اور مجھ جیسا وہ کیا بولتے ہیں ہوم منسٹر، مجھ جیسا ابلیس ہوم منسٹر ہے، تو وہاں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو پیشاب کی بارش ہوگی، من و سلوا کی بارش تو ہوگی نہیں، فیلیور ہو گئے وہاں پہ۔ کیوں؟ ان چیزوں پر اللہ کی حکومت ہے۔ صرف قیامت کے نزدیک، قرب قیامت، ایک شخص پیدا ہوگا، کون؟ دجال، جس کی حکومت سورج پر بھی ہوگی، جس کی حکومت بادلوں پر بھی ہوگی، جس کی حکومت سورج کی روشنی پر بھی ہوگی، جس کو اللہ یہ طاقت دے گا مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے۔ وہ کہے گا سورج رک جا تو سورج وہیں پر رک جائے، وہ کہے گا کہ زمین سے ان کے باپ دادا جو لوگ کہیں گے کہ آپ خدا ہو تو میرے پردادا کو نکال کر دکھاؤ، تو فوراً ان کے پردادا وہ شیطان اور جنات اس کے شکل میں ہوں گے، ان کی شکل میں فوراً حاضر ہو جائے۔ لیکن پوری دنیا میں صرف ایک انسان کو مار پائے گا، وہ ایک انسان کا قتل کر پائے گا، 1 مرتبہ، صرف 1 مرتبہ، باقی دوبارہ قتل نہیں کر پائے گا۔ وہ ایک عالم دین ہوگا جو مسجد نبوی کے قریب سے وہ اس سے مقابلہ کرے گا، بات چیت کرے گا، وہ ایک الگ عنوان۔